کہ ہم لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شیعہ نے اعتراض اٹھایا کہ اہل سنت کتب کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ اہل سنت کتب کے اندر یہ بات درج ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اہل سنت علماء نے جب یہ بات لکھی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بات ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو انہوں نے لکھا ہے۔ اہل سنت کتب کی کیا اتھارٹی ہے جن میں یہ باتیں آئی ہیں، یہ بات الگ ہے، لیکن اس سے پہلے اس روایت کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بعد کی کتب کو تو چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو پہلے کی ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں۔ وہ کتب بھی پہلے اور دوسرے طبقے کی نہیں ہیں، تیسرے چوتھے طبقے کی کتب ہیں جن کے اندر ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ صرف صحیح کا لحاظ نہیں کرتے بلکہ ضعیف، منکر، موضوع ہر طرح کی روایت لے آتے ہیں۔ ان کتب کے اندر یہ روایت درج ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس روایت پر۔ علامہ جریر طبری نے یہ روایت لی ہے محمد ابن علی سے، یعنی امام باقر سے، اور انہوں نے اس روایت کو آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچایا، لیکن وہ تو سکہ راوی ہیں۔ لیکن ان سے بعد جو راوی ہیں وہ کون سے ہیں؟ ان سے پہلے یہ بات بھی دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس کے اندر ہے کہ اولئک هم الخیر البریہ۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت یا علی و شیعتک، اے علی تو اور تیرے شیعہ سے مراد ہے۔ اولئک هم الخیر البریہ، یعنی کامیاب لوگ جو ہیں وہ تو اور تیرے شیعہ ہیں۔ یہ محمد بن علی یعنی امام باقر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماع یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، لیکن یہ سکہ راوی ہے۔ لیکن اگر ان سے بھی بات صحیح سند سے نیچے پہنچ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا تو ہمارے لیے یہ بات حجت نہیں، کیونکہ یہ آگے سند پہنچا نہیں رہے۔ کیونکہ جو بھی سند ہو، جیسا معتبر شخص ہو، اگر وہ سند مکمل نہ بیان کرے تو اس کی بات ماننے کے قابل نہیں ہوتی۔ لیکن آگے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو راوی ہیں، ایک ہے ابو الجارود۔ وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں امام ابن معین کہتے ہیں اور ابو داؤد کہتے ہیں کہ کذاب ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ رافضی ہے اور حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ اس کا نام تھا زیاد بن منذر۔ اور اس کے بعد ایک راوی ہے عیسیٰ بن فرقد، اس کے بارے میں بھی امام ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ مجہول ہے، شیخ ہے۔ اور اس کے بعد ایک راوی ہے، اسے بھی ضعیف کہا گیا ہے۔ تو یہ ہے اس روایت کی اصلیت، جس کے راوی جو ہے نا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی بات مانی جا سکے۔ وہ کذاب ہیں، وہ حدیث وضع کرنے والے ہیں، گھڑنے والے ہیں۔ تو اس طرح کی روایت اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک روایت آ گئی جو کہ علامہ جریر طبری نے اپنی تفسیر کے اندر لی ہے، اور اسے شیخ البانی نے اپنی موضوعات کتاب کے اندر لیا ہے۔ اور اس سے ایک روایت اور بھی ہے جو کہ ابن عساکر نے لی ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کی باتیں ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ہم لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہ اور ان کی پیروی کرنے والے، یعنی ان کے شیعہ لفظ استعمال کر لیں، قیامت کے روز کامیاب ہیں، کیونکہ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور تم سب سے بڑھ کر اللہ کا عہد نبھانے والے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے امر پر قائم رہنے والے، اور سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے، اور عند اللہ بڑی شان رکھتے ہیں۔ اور یہ آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد جب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے تو اصحاب کہتے تھے خیر البریہ، بہترین انسان آ گئے۔ علامہ البانی نے اسے بھی اپنی کتاب سلسلۃ الضعیفہ کے اندر درج کیا ہے اور اس پر جرح کیا ہے کہ اس کی روایت جو یہ روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو زبیر، یہ مدلس ہے اور انا سے روایت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو دو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں معلومات ملتی ہی نہیں ہیں، یعنی کہ وہ مجہول اشخاص ہیں۔ تو ایک راوی مدلس ہے اور انا سے بیان کر رہے ہیں، اور دو راوی مجہول ہیں جن کا کوئی حال پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح کے ہیں۔ تو اس طرح کی روایت ماننے کے قابل نہیں ہوتی، اور اس روایت کو اگر آپ وضاحت سے پھر دیکھنا چاہتے ہیں اس کی جرح وغیرہ تو علامہ البانی کی ہے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ، اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس پر پوری مکمل وضاحت سے بات کی ہے۔ اور یہ اور اس طرح کی اور روایات جو کہ رافضیت کو تقویت دیتی ہیں وہ پہلے تو اہل سنت کی کسی معتبر کتب میں ہوتی ہی نہیں ہیں، ہوتی ہیں تو وہ اکثر تیسرے چوتھے درجے کی طبقے کی کتب کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور اگر کوئی پہلے والوں نے جن کا طبقہ دوسرا وغیرہ ہے انہوں نے بیان کر دی ہے تو اس کے اندر واضح ذوف پایا جاتا ہے۔ ایک بھی ایسی روایت اہل سنت کتب کے اندر موجود نہیں ہے جو کہ رافضیت کو تقویت دیتی ہو۔ ہاں یہ اپنی مرضی سے کچھ بنا لیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اہل بیت کی فضیلت، یہ اہل سنت کا مذہب ہے، اہل سنت کا دین ہے، وہ اسے مانتے ہیں، اور ان کی کتب میں اس طرح کی روایات صحیح سند کے ساتھ میسر ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس طرح کی کتابوں کی، تو جن سے یہ روایات لیتے ہیں ان کے اندر وضاحت سے کسی اور وقت میں بتاؤں گا کہ ان میں سے ایک مشہور کتاب ہے تاریخ طبری، جو کہ اہل سنت کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے اندر جو روایات لی گئی ہیں اس کے اندر ایسی روایات ہیں کہ 209 روایات ایسے راویوں سے ہیں جو کہ قابل اعتماد ہیں، اور 1999 روایات ایسے راویوں سے لی گئی ہیں جو کہ قابل اعتماد نہیں ہیں، جیسے ابو مخنف، لوط بن یحییٰ، واقدی، اس جیسے لوگوں سے 1999 روایات لی گئی ہیں، یعنی کہ 2000، اور قابل اعتماد راویوں سے 209 روایات ہیں۔ یہ ہے ایک تاریخ کی ایک ایسے عالم کی کتاب جو کہ مستند ہے، جس کی بات لی جاتی ہے، لیکن جو روایات اس نے لی ہیں وہ اس طرح کی ہیں۔ تو اس درجے کی جو کتب ہیں ان کے اندر ضعیف، منکر، موضوع روایات کی بھرمار ہوتی ہے۔ تو یہ بات نہیں ہوتی کہ اہل سنت کا نام ہے اور ان کتابوں کے اندر جو کچھ مل جائے وہ اہل سنت مانتے ہیں، نہیں۔ تو یہ روایت بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مان لیا تمہاری بات کہ شیعہ کامیاب ہیں، تو کون سے شیعہ؟ شیعہ کے بھی اسی طرح فرقے ہیں جس طرح کے اہل سنت کے ہیں۔ تم جو اپنے ہمسائے میں اور شیعہ نہیں رکھتے، تم اثنا عشری، کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ دنیا کے اندر صرف شیعہ اثنا عشری ہیں،
جس طرح اہل سنت کے بہت سارے فرقے بنے ہیں اہل سنت کہلوانے والوں کے، اسی طرح شیعہ کہلوانے والوں کے بھی بہت سارے فرقے ہیں، جیسے کہ کچھ پچھلی ویڈیو میں نے بتائے تھے، جیسے اسماعیلی ہیں، زیدی ہیں، یہ اثنا عشری ہیں، کسانیہ ہیں، اور بہت سارے فرقے ہیں۔ تو ان میں سے کون سے شیعہ جو ہے نا وہ خیر البریہ ہیں، کون سے شیعہ کامیاب ہیں، ان کا آپس میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ تو پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں کہ شیعہ کون سے ہیں جو کہ حق پر ہو سکتے ہیں۔ ہر کا آپس کے اندر بنیادی اختلاف ہے، ہر گروپ کا، ہر شیعہ فرقے کا۔ اس طرح اہل سنت کا آپس میں اختلاف نہیں ہے جس طرح کہ شیعہ کا آپس میں اختلاف ہے۔ پہلے یہ تو آپ فیصلہ کر لیں کہ کون سے شیعہ مراد ہے، پھر ہمیں یہ روایات بیان کرنا۔ شیعہ کے جو فرقے ہیں ان کا اختلاف جو آپس کے اندر ہے وہ اہل سنت کے فرقوں کے جتنا نہیں ہے، اس سے کئی حصے زیادہ ہے۔ ان کا بنیادی اختلاف ہے، عقائد کا اختلاف ہے، جس طرح کہ اہل سنت کے درمیان نہیں ہے۔ تو یہ روایت بھی موضوع ہے، اور اس روایت کو آپ صحیح بھی مان لیں تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ کون سے شیعہ مراد ہیں۔